نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ کا احسان اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جمعہ کے وقفے کے بعد پھر آپ حضرات کی زیارت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم کے 15ویں پارے کی پہلی آیت تلاوت کی گئی ہے۔ رجب کے مہینہ کا تو چونکہ اختتام ہو چکا ہے، شعبان کا چاند دیکھنے والی جو حکومت کی حیا ہے، جس کو انگریزی میں اتھارٹی کہتے ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ آج یکم شعبان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ حضور رجب سے رمضان کی تیاری شروع فرماتے اللہ رجب کو شعبان کو برکت والا بنا اور رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو رمضان بھی قریب ہے۔ زندگی کے صبح و شام، ماہ و ایام بہت تیزی سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو زندگی کے دن ہیں وہ اپنی فرما برداری میں گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ موضوعات تو کئی ہیں، لیکن رجب کا مہینے میں چونکہ معراج کے حوالے سے ایک مسلمانوں میں ایک شعور ہے کچھ نہ کچھ درجے کا، اگرچہ ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ رجب 27 رجب کو رات کو عبادت اور دن کو روزہ رکھنا یہ کوئی سنت ہے، تو سنت نہیں ہے۔ اس رات کی کوئی عبادت ثابت نہیں ہے سنت سے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے۔ ویسے آپ کو عبادت کرنا چاہیں، سنت سمجھ کے نہ کریں تو گناہ نہیں ہے۔ سنت اور بدعت کا فرق یہی ہے۔ بدعت کہتے ہیں حضور کے دین کو اپنی مرضی کے مطابق اس پر عمل کرنا، سنت ہے حضور کے دین پر حضور کی مرضی کے مطابق عمل کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق عمل کرنا، یہ سنت ہے۔ سنت یونیورسل ہے، پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے سنت ایک ہی ہوگی، ایک جیسی ہوگی، بدعت بدلتی رہتی ہے۔
کچھ فاصلے پر جیسے زبان بدلتی ہے، شہر بدلتے ہیں، رنگ و نسل قومیتیں بدلتی ہیں تو بدعتیں بھی بدل جاتی ہیں۔ کہیں ماتم میں کچھ اور بدعتیں ہوتی ہیں، کسی دوسری جگہ شادی میں کچھ اور ہوتی ہیں، کہیں کیا کہیں کیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں بدعت سے بچنے کی اور سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو رات ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج فرمائی ہے۔ معراج ویسے عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں، سیڑھی۔ تو مفسرین نے، علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بیت المقدس کے اوپر آسمان کے دروازے ہیں، جانے کی جگہ ہے، وہاں تک بیت المقدس سے آسمان تک سیڑھی لگائی۔ پہلے زمانوں میں یہ بات ثابت کرنا مشکل تھی، آج کے زمانے میں تو بہت آسان ہے۔ آپ دیکھیں وہ جو لفٹ ہے، لفٹ کیسی کیسی خوبصورت لفٹیں ہوتی ہیں، اور کتنی بڑی بڑی عمارتوں میں وہ لفٹیں چلتی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ وہ سواری ہوتی ہے اور وہ لفٹ اندر سے بڑی سجی دھجی بڑی شاندار ہوتی ہے۔ جن لفٹوں کو بڑے لوگ دنیا کے اعتبار سے استعمال کرتے ہیں تو ان کی سج دھج بھی ویسی ہوتی ہے۔ سعودی عرب میں ہمیں بھی موقع ملا دیکھنے کو۔ جو حرمین کے امام ہیں، ائمہ کرام جہاں سے آتے ہیں جس رستے سے، تو وہ لفٹ استعمال کرتے ہیں، تو وہ لفٹ آپ دیکھیں تو ان کے شایع نشان ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے آسمان سے ایک سواری، ایک جانور اتارا جو گدھے سے کچھ بڑا اور خچر سے کچھ چھوٹا، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اٹھایا۔ اب وہ کیا اس کی نوعیت اور حضور کیسے تشریف لے گئے، یہ اللہ جانتے ہیں۔ بعض اوقات یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ معراج کی رات زیادہ افضل ہے یا لیلۃ القدر کی رات زیادہ افضل ہے؟ معراج کی رات زیادہ افضل ہے یا لیلۃ القدر کی رات زیادہ افضل ہے؟ معراج کی رات میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیچے سے اوپر تشریف لے گئے، اور لیلۃ القدر کی رات میں روح الامین جبرائیل امین اوپر آسمانوں سے زمین پر نیچے تشریف لاتے ہیں، لائے اور لاتے ہیں، تو کون سی افضل ہے؟ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ سب انبیاء میں چونکہ کسی کو معراج نہیں نصیب ہوئی سوائے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، تو حضور کے لیے نبیوں میں معراج کی رات افضل ہے، اور کسی امت کو لیلۃ القدر جیسی رات اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمائی تو امت کے لیے لیلۃ القدر کی رات افضل ہے۔ میرے اور آپ کے لیے لیلۃ القدر کی رات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کے لیے، ان کے بڑھاوے کے لیے معراج کی رات ہے۔ لمبا ایک طویل سفر ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جبرائیل امین مکان کی چھت پھاڑ کر نکال کر تشریف لے جاتے ہیں، کیونکہ دنیا دار الاسباب ہے، یہی سارے کام ہوتے ہیں، یہ ضروری ہے۔ تکوینیات ہے، تکوینیات کے ساتھ بنا ہے یہ جہاں، کاز اینڈ ایفیکٹ کے ساتھ ہے، پازیٹیو نیگیٹو کے ساتھ ہے، اس کا ایک اپنا فینومینا ہے اس جہان کا، تو اس کی یہ تقاضے ہیں۔ اور پھر وہاں سے حرم شریف لائے، حتیم میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر مبارک کو جنت سے لائے ہوئے تھالوں میں سجی ہوئی علم و حکمت سے بھرا گیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اڑایا گیا سواری کے ذریعے، اور مدینہ منورہ کے درخت دکھا کر بتایا گیا یہ یثرب ہے، یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے، یہاں آپ تشریف لے جائیں گے۔ وادی سینا بتائی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، حضور نے وہاں دوگانہ ادا کیا۔ شعیب علیہ السلام کی بستی مدین دکھائی، یہاں شعیب علیہ السلام رہتے تھے، وہاں دوگانہ ادا کیا، وہاں سے اڑایا اور بیت المقدس تشریف لے گئے۔
اس میں اسراء اور معراج دو باتیں ہیں. میں نے پچھلے سال یہ 27 رجب کے دن تھے تو میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا، اب بھی عرض کر دیتا ہوں یاد دہانی کے لیے. اسراء کس کو کہتے ہیں، معراج کس کو کہتے ہیں؟ تو قرآن کریم اور حدیث مبارکہ دونوں بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو زمینی سفر ہے بیت اللہ سے بیت المقدس تک، اس کو اسراء کہتے ہیں، اور جو اوپر کا سفر ہے اس کو معراج کہتے ہیں. ایک سفر قرآن کریم سے ثابت ہے، دوسرا سفر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. ہمارے جو اسکالر ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، وہ معراج جسمانی کا انکار فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں معراج جسمانی نہیں ہے، خواب کے ذریعے ہے. تو خواب کے ذریعے اگر ہوا تو خواب میں تو انسان کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، پھر خواب کا تو انکار کوئی نہیں کرتا. پھر قرآن کریم نے اتنا زور کیوں دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار سے اور کفار نے حضور سے اتنا بحث مباحثہ کیوں ہوا اس پر؟ خواب کا سفر نہیں ہے، بدن کا سفر ہے. تو اس لیے غلط فہمی ہو جاتی ہے. چونکہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، دیکھتے دیکھتے غامدی صاحب آ جاتے ہیں، دیکھتے دیکھتے جہلم کے انجینئر ہیں وہ آ جاتے ہیں، اور لوگ آ جاتے ہیں، ہم سنتے ہیں، پھر بسوں سے آ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. اور میں نے یہی عرض کیا اور عرض کرتا بھی ہوں کہ جب آپ دوا لینے کے لیے عطائی ڈاکٹر کا انتخاب نہیں کرتے اور کپڑا سلوانے کے لیے نیم درزی کا انتخاب نہیں کرتے، تو قرآن و سنت کے لیے کیوں عطائیوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کی بات سنتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، جن کا قرآن و سنت سے واسطہ ہی کوئی نہیں، جن بیچاروں کو قرآن و سنت کا پتہ ہی نہیں. ترجمے کو دیکھ کر تو بہت غلط فہمی ہو جاتی ہے انسان کو. صرف ترجمے سے تو آپ قرآن پاک کو سمجھ نہیں سکیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے ایک سفر کی تصدیق کی، اور جو آسمانوں کا سفر ہے ایک زمین سے بیت المقدس تک 2 حصے ہیں، اور بیت المقدس سے آسمانوں تک تو یہ 2 حصے. ایک حصے کی تصدیق قرآن پاک نے کی، دوسرے حصے کی تصدیق فرمان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی. ہمارا دونوں پر ایمان ہے. حضور اوپر تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ نے جو پہلا آسمان ہے وہاں سب ابو الانبیاء حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پہلے آسمان پر کھڑا کیا استقبال کے لیے، اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے استقبال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور مرحبا مرحبا خوش آمدید لابن الصالح نیک بیٹے کے لیے، اور مرحبا لنبی الصالح نیک نبی کے لیے. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا میرے نیک بیٹے کو خوشخبری ہو، مبارک ہو، سلامت ہو، اور نیک نبی کو مبارک ہو، سلامت ہو، خوش آمدید ہو. اور ہر آسمان پر انبیاء سے ملاقات ہوتی رہی رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، ہر آسمان پر ملتے رہے. اسی سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام وہاں تعارف کروا رہے ہیں سب انبیاء کا. 7 آسمانوں پر 8 پیغمبر ملے ہیں، ایک چوتھے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ 2 ہیں، باقی پر ایک ہے. آخری جو آسمان ہے 7واں، جس پر بیت المعمور ہے بیت اللہ کی سیدھ میں، وہاں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ السلام وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، اور انہوں نے استقبال کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا.
تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کی امامت کی ہے بیت المقدس میں، تو یہ معراج کے سفر سے واپسی پر کی ہے۔ اگر جاتے ہوئے کر کے گئے تو پھر انبیاء کا تعارف جبرائیل امین نے کیسے کروایا؟ ملاقات تو پہلے ہو چکی ہوتی نیچے۔ تو فرمایا کہ یہ جو امامت ہے، امام الانبیاء نے جو امامت انبیاء فرمائی ہے، اس میں علماء فرماتے ہیں کہ معراج کے سفر سے واپسی پر ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں کی سزا کے احوال بھی دکھائے۔ کوئی ایسے جو پانی میں غوطے کھا رہے ہیں، کچھ ایسے جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں، جو نماز کی سستی کرنے والے ہیں، جو سود کے کھانے والے ہیں، جو شرابوں کے پینے والے ہیں، جو ناجائز رشتے بناتے تعلق رکھنے والے ہیں، ان سب کی سزاؤں کو دیکھا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو لوگوں کی پیٹھ پیچھے عزتوں آقا علیہ السلام نے بتایا کہ میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے اور ان کی یہ سزا دی۔ وہاں سے قرآن کریم میں جو کہ کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ بیری کا سدرہ کا وہ درخت بھی دیکھا جس کی پرچھائیاں پڑ رہی ہیں، اور حضور پاک علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی جو شان ربوبیت ہے اس سے حضور پاک علیہ السلام کی آنکھیں نہ چندیائیں اور نہ حضور کی توجہ کہیں دور گئی۔ اتنی تاب دی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست ملاقات کا موقع دیا۔ تقدیر کے کلموں کی لکھنے والی جگہ، اور پھر وہ انتہا جہاں سے آگے انسانیت نہیں جا سکتی یا فرشتے بھی نہیں جا سکتے، جیسے جبرائیل امین اوپر تشریف نہیں لے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اور پھر واپسی کا سفر۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ واپسی کے سفر میں پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انبیاء کی امامت، وہ کیا خوبصورت شعر کہے ہیں کسی شاعر نے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، صرف چاند تاروں نے ہی نہیں دیکھا، ان کو تو ارض و سما نے دیکھا، ارض و سما دیکھتے رہ گئے۔ وہ امامت کی صف، وہ امامت کی شب، وہ امامت کی شب اور صف انبیاء، وہ امامت کی شب اور صف انبیاء، انبیاء مقتدی ہیں نا سارے، حضور پاک علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، وہ امامت کی شب اور صف انبیاء۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ایسی ہے، فرمایا مقتدی مقتدا دیکھتے ہی رہ گئے، حضور کو دیکھتے ہی رہ گئے، انبیاء بھی دیکھ رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وہ کیا خوب بات کوئی کسی نے کہی کہ ہم سنت کو صرف سنت سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں سنت کی اہمیت اتنی ہے، یہاں تو شاعر کہہ رہا ہے کہ وہ امامت کی شب اور صف انبیاء، شان ایسی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ مقتدی مقتدا دیکھتے ہی رہ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور ہمیں فوکس ہونا چاہیے۔ کچھ ایسے دعا ہے میں نے شروع میں الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، ہمیں یقین ہے، اگرچہ سب یہی کہتے ہیں
لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے آپ کو پرکھنے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حق اور سچ کا رستہ عطا فرمایا، اپنی پہچان عطا فرمائی، اپنی معرفت عطا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے کتابوں میں، حیات صحابہ کے درخشاں پہلو، اس میں لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں اور رستے میں ایک راہب ملے۔ راہب وہ لوگ جو کسی بھی اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کو ترک کر دیتے ہیں، تارک الدنیا۔ صحابہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ملے راہب، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ بالکل ان کے بدن پر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ جو راہب صاحب تھے، ہڈیوں کا ڈھانچہ، بالکل ہڈیاں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں کھاتا کچھ بھی نہیں، صرف پی کر زندگی گزارا، پانی وغیرہ جو کھاتا کچھ بھی نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رخصت ہوئے تو رونے لگے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا مجھے اس پر ترس آ گیا ہے کہ دنیا میں دنیا کی نعمتوں سے بھی اس نے خود کو دور کر لیا، لیکن خسرت دنیا والآخرہ، اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی، اس کی آخرت بھی برباد۔ یہ جس رستے کا راہی ہے، جس رستے کا مسافر ہے، جس رستے پر چل رہا ہے، جو یہ صحیح سمجھ کے کر رہا ہے، اس کو دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اور آخرت میں بھی سراسر خسارہ۔ دنیا میں کھانا چھوڑا، دنیا کی جائز لذات کو بھی اپنے اوپر ناجائز بنا لیا، اس لیے کہ شاید میں اللہ کو خوش کر رہا ہوں، اپنے مالک پروردگار کو، لیکن رستہ صحیح نہیں ہے، ڈائریکشن صحیح نہیں ہے۔ کراچی جانے والی گاڑی کی بجائے گلگت جانے والی گاڑی میں بیٹھ گیا ہے اور سوچ رہا ہے میں کراچی پہنچ جاؤں گا، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کا ہم شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کے آگے۔ بہت ناشکریاں ہوتی ہیں ہماری زندگی میں، لیکن اس کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت بھی عطا فرمائی، اپنی پہچان عطا فرمائی، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں بھی ہماری درخواست کیے بغیر ہم کو ڈال دیا۔ ہم حضور کے غلام ہیں، حضور ہمارے مقتدی و آقا ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات، حضور پاک علیہ السلام کا لایا ہوا دین اس بات متقاضی ہے کہ ہم اس دین پر عمل کریں، فوکس رہیں۔ اسی لیے ہمیں اور دیگر کتابوں کے پڑھنے سے منع کیا گیا ہے کہ آپ تورات اور زبور اور انجیل مت پڑھیں، کمپیریٹو اسٹڈی نہ کریں۔ یہ اکثر آپ کو دیکھیں، معلوم نہیں تجربہ ہو نہ ہو، ہمارا باپ کبھی کبھی پڑھ جاتا ہے، کمپیریٹو اسٹڈیز والا بندہ انتہائی کنفیوز ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا میں ہوں کیا اور کر کیا، وہ کدھر سے لے رہا ہے کدھر سے لے رہا ہے، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں۔ فوکس ہو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر، قرآن کریم پر۔ حضرت مولانا عمر پالنپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں نے پہلے بھی عرض کیا، میرے والد صاحب، ان کا بیان سننے خاص طور پر رائے گنج اجتماع تشریف لے جاتے ہیں، کیسٹس بھی لاتے، وہ کیسٹ چلتا تھا اس وقت، ٹیپ کیسٹ بھی لاتے، بہت چھوٹی امت تھی ہماری۔ تو حضرت مولانا عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی بڑی خوبصورت زندگی کی داستان ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی بڑی شان عطا فرمائی۔ حیثیت ان کی کوئی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی صاحب حیثیت ان کو بنایا دین کی برکت سے، ماں کی دعا سے، والدہ کی دعا سے، ان کی محنت سے، دعا بھی محنت بھی۔ تو وہ فرماتے ہیں، میں نے خود سنا حضرت کے بیان کیسٹ کا، فرماتے ہیں کئی دفعہ میرا دل کرتا ہے کہ میں بخاری شریف کی شرح لکھوں، اس پر بات کروں،
لیکن فرماتے ہیں مجھے پھر قرآن کریم متوجہ کر دیتا ہے کہ پہلے مجھے تو پورا کر لو، پھر بخاری شریف کی دیکھ لو۔ قرآن کریم ہی اتنا کافی ہے کہ اس طرف توجہ نہیں جا رہی، وقت نہیں نکل پا رہا۔ اور ہمارا کیا رویہ ہے قرآن پاک سے آپ سب جانتے ہیں، کتنا ہم قرآن کریم کو پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے ہیں، اور کتنا ہے قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ آپ دیکھ لیں قرآن کریم کے حافظ کو مسجد میں کیسے بلاتے ہیں، اوے قاری صاحب، اوے حافظ صاحب۔ اپنے ماحول کی بات نہیں کر رہا، ہمارا ماحول بہت اچھا ہے، مجموعی ماحول بات کر رہا ہوں، معاشرے کی مجموعی عکاسی کر رہا ہوں۔ قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہیں بات کسی نے کی سفر میں، ساتھی تو نہیں تھے، ویسے بات ذہن میں آ گئی، بہت پڑھے لکھے خود کو وہ بتا رہے تھے، اور کہنے لگے کہ دیکھیں جی نماز تو اللہ تعالیٰ نے معافی کر دینی ہے نا، اللہ نے انسان کو تو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہو، لوگوں کے ساتھ ہی کیسا ہے۔ تو میں نے کہا سوچا یہ بزرگ ہیں لیکن کتنی بڑی غلط فہمی کا شکار ہے۔ اگر انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہوتا، اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرامین اور سنتوں سے ان کی کوئی آشنائی ہوتی تو یہ سفید بالوں کے ساتھ ایسی بات کرتے ہیں۔ نمازیں تو اللہ نے معافی کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے ذمہ ہے کہ اللہ نے ہماری نمازیں معاف کرنی ہے، اللہ پابند ہے ہماری نمازیں معاف کرنا۔ مجھے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ہم مجلس میں بیٹھے ہیں، چاند بیٹھا ہے اور ستارے ارد گرد ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ رکھ لیا، ایسے افسوس کا اظہار فرمایا، بہت زیادہ غمگین ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور پھر کچھ توقف کے بعد مجلس سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ صحابی فرماتے ہیں ہم میں سے کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کریں کہ آپ کو کیا ہوا، کس بات پر آپ نے اپنے ماتھے مبارک پر ہاتھ رکھا، کس بات پر آپ اتنے غمگین ہوئے۔ صحابی فرماتے ہیں دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جرأت کر کے ایک صحابی نے پوچھا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلام بھری محفل اور مجلس میں بہت زیادہ غمگین ہو گئے اور ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہاں ماتھے پر ہاتھ انسان دکھ کی پریشانی کی خبر سن کر رکھتا ہے، کسی کو دکھ اور پریشانی کی خبر لگے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ ایسے ہاتھ رکھ لیتا، یہ فطرت ہے انسان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل امین تشریف لائے اور مجھے کہنے لگے اے اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کوئی آدمی اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہوئے شہید ہو جائے اور پھر زندہ ہو اور پھر دوبارہ قتال کرتے ہوئے شہید ہو جائے، 2 مرتبہ ہو گئی، اور میں پھر زندہ ہو اور پھر تیسری مرتبہ پھر اللہ کے راستے میں جہاد قتال کرتے ہوئے شہید ہو جائے، اور اس نے نماز فرض نہ پڑھی ہو تو فرمایا اس کی 3 دفعہ کی شہادت بھی اللہ کے ہاں قبول۔ نماز نہیں پڑھی تو جان دے رہا ہے اور بار بار دے رہا ہے، لیکن اوپر سے فیصلہ آ رہا ہے کہ جان قبول نہیں ہے اس کی بارگاہ میں جس کی نماز نہیں ہے، جس کا سجدہ نہیں ہے، اتنی ضروری چیز ہے۔ اور حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کہ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اذان ہوگی، مسلمان ہوگا تو اٹھ جائے گا نماز کے لیے، اور نہیں اٹھے گا تو سوالیہ نشان ہے، میرے بہن کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ ہم بیمار ہوتے ہیں نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم سفر میں ہوتے ہیں، پکے نمازی سفر میں ہوتے ہیں نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز ایک پورا نظام ہے۔ مجھے کسی نے کہا ایک مرتبہ دفتر میں کہ یہ آپ کے قریب فلان صاحب ہیں، آپ کے ساتھ ان کی الیکس لے کے، لیکن یہ پکے کلین شیو ہے، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے پابند ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں لیکن کلین شیو ہے، آپ ان کو تبلیغ کریں۔ تو میں نے انہیں عرض کیا کہ ہر ڈاکٹر کا دوا دینے کا انداز مختلف ہے، کوئی انجیکشن پہ ڈال دیتا ہے، کوئی چھوٹی ڈوز سے شروع کرتا ہے، کوئی بڑی سے شروع کرتا ہے، ڈاکٹر کی اپنی اپنی، تو ہم اتنے کو بڑے ڈاکٹر نہیں ہیں۔ تو میں نے انہیں عرض کیا کہ قرآن کریم نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ایسا نظام دیتی ہے کہ ہر برائی چھڑا کے رکھتی ہے۔ میں نے انہیں عرض کیا میری زندگی کا تجربہ، ہمیں تو جنازے پڑھنے پڑھانے کی توفیق اللہ تعالیٰ دیتے رہتے ہیں، تو میں نے انہیں عرض کیا کہ میری چھوٹی سی زندگی میں، جتنی میری زندگی ہے، اس میں نے کوئی 5 وقتہ نمازی ایسا نہیں دیکھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مرنے سے پہلے پورا پارا کر کے نہ لے کر گئے ہوں، سب کو اللہ تعالیٰ پار کر دیتے ہیں نماز کی برکت سے۔ ہو پکا نمازی، 5 وقتہ نمازی، جماعت کا نمازی، کلین شیو ہو یا جو بھی شیو ہو، موت سے پہلے نماز کا نظام ایسا ہے، میرا یقین ہے اس نظام پر، اور میرا یقین ہے قرآن کریم کے فرمان پر کہ نماز انسان کو برے کام سے روکتی ہے، چوری سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے، گندگی سے روکتی ہے، نافرمانی سے روکتی ہے، سنت کی خلاف ورزی سے روکتی ہے۔ تو میں نے انہیں عرض کیا میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ جو پکا نمازی ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے اس کی صفائی فرما کر اس کو حاضر فرماتے ہیں۔ تو نماز، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹی عمر سے ڈالو اس کو نماز پر، 7 سال سے شروع کرو، پھر 10 سال کا ہو تو اس کو غصہ کرو، ماتھے پر تیوری چڑھاؤ، اس سے بات چیت بند کرو، اس کی جیب خرچی بند کرو، اس کو اپنی محبت سے دور کرو، اس کو پتہ تو چلے کہ کوئی ضروری بات ہے بھائی، نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ بچپن میں اس کو عادت ڈالو، جیسی تیسی بھی پڑھے گا، لیکن عادت پڑ گئی تو پھر یہ نماز کے بغیر نہیں رہ سکے گا، پھر یہ جہاں بھی ہوگا، جہاز میں ہوگا تب نماز پڑھے گا، سمندر میں ہوگا تب پڑھے گا، کام پہ ہوگا تب پڑھے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کے نظام میں اتنی طاقت ہے کہ انسان کے غلط ہاتھ چلنے کو روک دیتی ہے۔ یہ سود خور ہے تو اللہ چھڑائیں گے اس کو، یہ ظالم ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائیں گے، یہ سنتوں کا مخالف ہے تو اللہ تعالیٰ سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ یہ نماز کے اندر نظام ہے۔ بعض اوقات، اچھا ایک اور بات بھی عرض کروں آپ سے، آپ یہاں آگے بیٹھے نا، اگر یہ جہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے بٹھایا ہے، یہ اگرچہ ممبر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، لیکن میرے والد کی امانت ہے، ان کی اجازت اور ان کی تبکی سے بیٹھتے ہیں ہم یہاں، تو اصل بیٹھنے کی جگہ تو ان کی ہے، اور یہ ممبر رسول ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہر کرسی کی ایک طاقت ہے، تو رسول اللہ کی کرسی کی بھی بہت بڑی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہیں۔ آپ یہاں بیٹھے، آپ کو دیکھتے ہوئے مجمع میں سے اندازہ ہوگا کہ اس کو بات دل کو لگ رہی ہے اور کون بے وجہ سن رہا ہے، بس وقت پاس کر، آپ کو محسوس ہو۔ اللہ تعالیٰ دلوں میں اتار دیتے ہیں بات، اللہ تعالیٰ دلوں میں ہمیں بات، دین کی بات اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فوکس کر کے سنیں، ہم بات کو پوری توجہ سے سنیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے چہرے کے تاثرات سے، جو ہمارا تجربہ ہے،
کہ دیکھتی آنکھیں یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ یہ کن باتوں کا ہمیں کہتے رہتے ہیں، ہمیں ہی تبلیغ کرتے ہیں، ہمیں ہی کہتے رہتے ہیں، ہمارے ہی پیچھے لگے رہتے ہیں۔ جاؤ بھائی کافروں کو جا کر تبلیغ کرو، جاؤ کسی اور کو تبلیغ کرو، داڑھی میری پوڑی، ٹوپی میرے سر پر، کپڑے میرے سفید، اور کیا چاہتے ہو؟ لیکن ہمارے بھی دل سے آواز آ رہی ہوتی ہے، بھائی دودھ میں ملاوٹ بھی تو تم کرتے ہو نا، میں تبلیغ تمہیں نہ کروں تو میں کس کو کروں؟ گوشت میں پانی کا انجیکشن بھی تو تم لگاتے ہو نا، میں تمہیں نہ بتاؤں تو کس کو بتاؤں؟ سرخ مرچوں کی جگہ برادہ ڈال کے بھی تو تم دیتے ہو نا، میں تو نہیں دیتا۔ میں بات نہ کروں تو کس کو تبلیغ کروں؟ تمہیں تبلیغ نہ کروں تو کس کو کروں؟ بار بار کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو مختصر رکھا ہے۔ میرے اور آپ سے پہلے آنے والے آئے اور چلے گئے، میری اور آپ کی باری ہے، بس جانا ہی جانا ہے، رکنا نہیں ہے۔ دنیا کے مختصر زندگی کے لیے اتنے بڑے مالک اور خالق کو ناراض کرنا اور اتنے شفیق نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کو دکھانا، اس سے بڑی بے وقوفی دنیا میں اور کوئی نہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف انسان ہے۔ اور سنت کسے کہتے ہیں؟ نبی کا طریقہ کسے کہتے ہیں؟ ایک اور انداز سے آپ کو سمجھاؤں، اللہ کرے ہم بات سمجھا سکیں اور اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا تجارت میں سچ کرو، آپ ارشاد فرمائیں، آپ بتائیں جھوٹ سے کبھی تجارت چل سکتی ہے؟ یہ جو 150 سال سے 200 سال سے 1869 سے 1864 سے یہ پیپسی، کوکا کولا، یونیلیور، فلاں میں نے مثال کے طور پر نام لیے تو شاید بھول کر کے نہ بھی لے سکیں، ہماری کمپنیاں تھوڑی ہیں، یہ کب سے چل رہی ہے بھائی؟ 200 سال سے، 150 سال سے، 250 سال سے، 250 سال سے چاکلیٹ بنا کے بیچ رہا ہے، سوئٹزرلینڈ سے بناتا ہے اور آپ کا بچہ اسی نام کی چاکلیٹ کھاتا ہے۔ پیچھے کیا ہے؟ پیچھے سچائی ہے، سچائی سے تجارت پھلتی پھولتی ہے، میرے آقا کا فرمان ہے۔ مسلمان یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے، یہ کہتا راتوں رات امیر ہو جاؤ۔ سچائی ہے، یہ کہتا ہے کہ دکان پر خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ میں نے جوتے لیے، 1 نمبر زیادہ لے لیا، بیمار تھا اس کو ان دنوں، تو بہن اور بہنوئی لے کر گئے، جوتے لیے لے کر دیے، آدھا نمبر زیادہ، 9 نمبر اور 9.5 لے لیا۔ جب صحت ہوئی کچھ دنوں بعد ان کو کہا کہ تبدیل کریں، استعمال نہیں کیے، انہوں نے کہا نہیں، صرف 15 دن تبدیل ہو سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں ہو سکتے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ انگلینڈ چلے جاؤ، آپ امریکہ چلے جاؤ، دنیا کے جس کافر ملک میں چلے جاؤ، 1 سال چیز لو، دوسرے سال لے کر جا کر تبدیل کرنا چاہو وہ تبدیل کریں گے۔ تم اور میں اس لیے جوتے کھا رہے ہیں دنیا بھر میں کہ اس لیے کہ جس پیغمبر کے ماننے والے ہیں اس کی تعلیمات سے ناواقف ہیں اور دشمن ان کی تعلیمات سے واقف ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو فرماتے ہیں خریدی ہوئی چیز کو جو تبدیل یا واپس کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ساری پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے تجارت چلتی کیسے، یہ دودھ میں پانی ڈال کر بیچ کر تجارت کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پورا اینگل بدلنے کی ضرورت ہے اپنا۔ رشوت کے مال سے جلتی ہوئی لائٹیں سدا نہیں جلیں گی، یہ کچھ دن کا کھیل ہے، ختم ہو جائے گا۔ حرام کا اکٹھا ہوا مال نسلوں میں نہیں چلے گا، نسل جوئے، زنا، شراب، گانے، ڈانس میں ہار جائے گی، بچے فقیر ہو کے در در کی ٹھوکریں کھائیں۔ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ نظام بتایا کس نے؟ اس کتاب نے اور پیارے آقا کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان۔ یا ہم کیا کہتے ہیں؟
مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام کہتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں۔ یہ کون سی محبت ہے کہ جو محبت تو ہے لیکن آمنہ کے لال کی بات نہیں ماننے دیتی؟ کہتا محبت ہے لیکن بات میں نے نہیں مانی، ہم کہتے ہیں جھوٹا ہے۔ اگرچہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، فرمایا بعض لوگوں کا میں نے دیکھا ان کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں۔ فرمایا مجھے جبرائیل امین نے بتایا یہ جھوٹے علماء سو جو لوگوں کو پیٹ کے لیے آپس میں لڑتے تھے، یہ ان کی زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے، ان لوگوں میں شامل ہونے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے جو لوگوں کو فتوے ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کو بھی قتل کر دو، اس کو بھی قتل کر دو، یہ گستاخ رسول، یہ گستاخ رسول۔ یہ باتیں کرنے کی ہیں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، سمجھنے کی ہیں۔ جنازے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ جنازہ نہ پڑھانا، میں نے پیر لایا راولپنڈی سے وہ جنازہ پڑھائے گا۔ کیوں؟ میری شکل بری ہے، میری آنکھ نہیں ہے، یا میری زبان نہیں ہے۔ نہیں، اس لیے تم گستاخ رسول ہو۔ استغفر اللہ، میں گستاخ رسول ہو سکتا ہوں؟ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے وہ گستاخ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ کہاں کے فتوے، کہاں امت کو لے کر جا رہے ہو بھائی؟ اللہ کے لیے رحم کرو، لوگوں پر انسانیت پر رحم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال مت کرو۔ اپنے حلوے مانڈے بریانی دیگ 40ویں چلے 13ویں 12ویں چھوٹی 11ویں بڑی 12ویں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مت بیچو، لوگوں کو اپنے پیچھے مت لگاؤ، اپنی واس کٹ کے جیب مت بھرو، محنت کرو، مزدوری کرو، ملازمت کرو، کام کرو، اور لوگوں کی امامت بھی کرو، لوگوں کی قیادت بھی کرو، لوگوں کی دینی رہنمائی بھی کرو۔ لوگوں کے مال پر نہ پلو، ان کو غلط غلط مسئلے بتا کر اپنی دکانیں نہ چمکاؤ، امت کو تقسیم نہ کرو۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے، قابل رحم ہے یہ لوگ، ان کو حرام حلال کا نہیں پتا، ان کو جائز ناجائز کا نہیں پتا، ان کو نماز کے فرائض کا نہیں پتا، ان کو پاکی ناپاکی کا نہیں پتا۔ یہ نہ اللہ کو جانتے ہیں نہ رسول اللہ کو جانتے ہیں، ان کو اللہ اور اس کے رسول کا تعارف کرواؤ، ان کو بتاؤ کہاں بھٹکتے پھرتے ہو، عزتوں کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں۔ یہ مت کہو میرے بچوں کی روزی یہ لے گیا ہے، کوئی کسی کے بچوں کی روزی نہیں لے کے جا سکتا، ہر ایک کا روزی رساں اللہ ہے، جس کو اللہ دے اس سے چھین کوئی نہیں سکتا، جس سے اللہ چھین لے اس کو دے کوئی نہیں سکتا۔ کائنات کا سب سے بڑا ولی بھی اللہ کا محتاج ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چندہ ہو رہا ہے، ہر مسجد کے خطیب آپ سے یہی کہیں گے کہ بل آ رہے ہیں، ہمارے بجلی گیس کے دونوں پہ 1,13,000 روپے آئے ہیں۔ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے آپ ضرور حصہ ڈالا کریں۔ جو سوال ہوں گے میں بھی دوں گا جواب، آپ بھی دیں گے۔ اللہ فرمائیں گے کمایا کہاں سے، لگایا کہاں پر۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک 5 باتوں کا جواب کوئی نہیں دے گا تو بنی آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا۔ تو کون دے سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جواب؟ اس لگے ہوئے پر تو آپ کو یقین ہے نا انشاءاللہ کہ اس کا سوال نہیں ہوگا۔ سوال ہوگا کہاں لگایا، تو ہم کہیں گے اللہ تیرے گھر پر لگایا، تیرے گھر کی بجلی پر لگایا، تیرے گھر کی لائٹ پر لگایا، تیرے گھر کے پانی پر لگایا، تیرے گھر کی خدمت پر لگایا۔ تو کھلے دل سے شیطانی اثرات کو دور کر کے، وہم کو دور کر کے، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے گھر آپ کو دیا ہے تو آپ کا دیا لگا ہے تو تب بنا ہے، آپ کا دیا لگتا نہ تو بن بھی نہ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔
خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، بخل سے اللہ حفاظت فرمائیں۔ بخیل کو تو صحابہ فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بخیل کو اس کی بیوی بھی پسند نہیں کرتی۔ سخی کو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خاتون کا رشتہ بھیجا اور ایک اور صاحب نے بھی رشتہ بھیجا، تو وہ خاتون نے 2 رشتے جب آئے تو میں عمر میں بڑا اور شکل میں کم، جو دوسرا رشتہ مرد کا آیا وہ عمر میں کم اور شکل میں خوبصورت۔ فرماتے ہیں خاتون نے انتظام ایسا کیا کہ جہاں سے وہ ہمیں دیکھ سکیں اور ہم اسے نہ دیکھ سکیں، اور دونوں کو ٹیسٹ کے لیے بلوایا۔ تو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا، دوسرے سے وہ جو رشتہ لے کے آیا تھا، تو کیا کرتا ہے، کیسا ہے، کیا بات چیت کرتے کرتے میں نے کہا خرچ معاملے میں کیسے ہو؟ کہا میں پائی پائی کا حساب رکھتا ہوں، پائی پائی کا حساب لگاتا بھی ہوں، لیتا بھی ہوں، دیتا بھی ہوں، پائی پائی گن کر دیتا ہوں، پائی پائی گن کر لیتا ہوں۔ خاتون سن رہی ہے اندر، تو اس نے کہا کہ تم، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی میں تو پائی پائی کا حساب نہیں کرتا، میرے پاس ایک تھیلی ہے، میں وہ بھر کر گھر میں رکھ لیتا ہوں، میری بیوی اور بچے آتے ہیں اس تھیلی میں سے نکالتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، جب ختم ہو جاتا ہے میں ان سے حساب نہیں لیتا، میں دوبارہ تھیلی بھر لیتا ہوں۔ خاتون نے سوچ لیا، سن لیا دونوں کا، ایک پائی پائی والا، ایک اشرفیوں اور دیناروں کی تھیلی والا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خاتون نے مجھے پسند کر کے رشتہ نکاح کا پیغام قبول کیا، میرے ساتھ شادی کر لی، اور پھر بعد میں جب میری بات ہوئی تو وہ کہنے لگی کہ مرد شاید یہ سمجھتے ہیں، جیسے آج کل کے لڑکیوں کو زیادہ میک اپ کر رہے ہیں، پارلر کا اور کیا بلا کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی عورتیں شکل اور صورت نہیں دیکھتی، عورتیں کھلے ہاتھ کا مرد دیکھتی ہیں، سخی ہو، کما سکتا ہو، کھلا سکتا ہو، سنبھال سکتا ہو، خرچ کر سکتا ہو، پوچھنے والا نہ ہو، ہر وقت ڈنڈا نہ رکھتا ہو سر پر۔ یہ بھی صحابہ بتا رہے ہیں۔ تو کنجوس سے اللہ تعالیٰ بچائیں، ایک کنجوس، ایک پھر مکھی چوس، وہ جس کی مکھی چائے میں گر جائے تو اس کو بھی چوس کر پھر باہر نکالے گا تاکہ اس کے ساتھ بھی کوئی قطرے نہ لگ گئے ہوں چائے کے۔ اللہ تعالیٰ مکھی چوس بننے سے بھی، کنجوس بننے سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ خوب اللہ تعالیٰ حلال عطا فرمائے، اور حلال جگہوں پر مساجد، مدارس، اپنے گھر والوں پر، اعزاء و اقارب، رشتہ داروں پر لگانے کی، اللہ کے راستے میں حج اور عمرے پر، جہاد فی سبیل اللہ پر، تبلیغ، دعوت و تبلیغ پر لگانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ لگتا اسی کا ہے جس کا قبول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو لگانے کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور بھی باتیں ہیں لیکن انشاءاللہ زندگی رہی تو بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔